الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الامین المکین الحمید الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الکرام المتقین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کما ورد فی سورۃ النساء فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. وقال سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم ورواه شعب الإيمان يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خرابهم من الهدى أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم آمنت بالله صدق الله البصير الخبير وصدق رشيد النذير والحمد لله رب العالمين. معزز عاشقان مصطفیٰ، غلامان مجتبیٰ، فرزندان اسلام، رضاداران حسین، محبان اہل بیت، اسیران اولیاء و جملہ خواتین عفت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز حقیقت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی نور و نکھت، صاحب انا اعطیناک الکوثر، نبی پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک، شاہ موجودات، دیگر بابا، روشن درخشاں وحی فلا، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، گل باغ رسالت، آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ بآواز بلند پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا کریمنا شفیعنا نبینا مولانا محمد کما وعدت وترضى صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض کیا ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیض و کرم جس پر ہو جائے تو وہ پھر کے بھی پھرتا ہی رہے گا، اور یقین نہیں آتا تو امام اہل سنت کے کلام کو دیکھ لو اور پوچھ لو سرکار اعلیٰ کہ ڈھونڈائی کرے محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. تو عرض کیا ہے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، آج یہاں ہے تو کل وہاں، پرسوں اور نہ جانے کہاں ہے. کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول،
جذبہ شوق صلی علی بلائیں لوں تیری، جذبہ شوق صلی علی بلائیں لوں تیری، کہ آج دامن بھی کھچ رہا ہے بوئے رسول، آج دامن بھی کھچ رہا ہے بوئے رسول، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر، شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں ہے رنگ علی تو کسی میں بوئے رسول، کسی میں ہے رنگ علی تو کسی میں بوئے رسول، اور عجب تماشا ہو حشر میں شاداب، عجب تماشا ہو حشر میں شاداب، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول، کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبروئے رسول۔ نعت پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار سے انشاءاللہ العزیز آغاز کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ حضرات بھی خاموشی کا مظاہرہ نہیں کریں گے، بلکہ اس مقدس طریقہ کار میں شامل ہو جائیں، کیونکہ نعت خوانی کا جو طریقہ ہے اور نعت پڑھنے والوں کا جو معاملہ ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ سلسلہ، اتنا پسند ہے کہ میں کیا بتاؤں، جب تک میں سن نہیں لیتا مجھے نیند ہی نہیں آتی، اور آج سے نہیں طالب علمی کے زمانے سے میں خود سوچتا ہوں کہ جو حضور کی مدح سرائی کرے، حضور کی تعریف بیان کرے، ارے اس کے تو جوتے اٹھانے چاہیے ہم کو، کہ حضور کی تعریف کر رہا، حضور کی مدح سرائی کر رہا، اور کیوں نہ ہو حضور کی مدح سرائی کہ یہ وہ ذات مقدسہ ہے جو سدرۃ المنتہا سے گزرے، تو فرشتے کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ ذات بابرکات، درود پاک پڑھیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، سبھی چاہتے ہیں نا بچنا، سب چاہتے ہیں آفت سے بچ جاؤں، اور بے شک وہ ذات اللہ ہی کی ہے جو بچانے والی۔ آج حادثہ ہو گیا، آج آپ ساتھ میں تھے، اور ایک شخص جو نماز سے فارغ ہو کر نکلا، کچھ ہی وقت گزرا تھا، گاڑی کی چپیٹ میں آ گیا، اور آن دا اسپاٹ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ بڑا نیک انسان، مومن تھا، نیک صالح تھا، ایسے لوگوں کی ہم میں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے، اور ان کی بدولت ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا، اور بیٹھوں جو درے پاکے پیغمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔
وسلم عليك يا حبيب اللہ. جب سے دل میں غم دل ہے نا، یہ دل بھی مفتی ہوتا ہے. مفتی کا کام کیا ہے؟ فیصلہ کرنا، ڈیسیژن. اور دل کا کام کیا ہے؟ لیکن کچھ فیصلے دل کے ساتھ ساتھ دماغ سے بھی کیے جاتے ہیں. تو اسی بات کو کہا ہے کہ جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے، مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے. اور یہ سب تمہاری عنایت کا کرم ہے آقا، یہ سب تمہاری عنایت کا کرم ہے آقا، ورنہ مجھ جیسے گناہگار میں کیا رکھا ہے، ورنہ مجھ جیسے گناہگار میں کیا رکھا ہے. اور بے خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا، بے خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا، جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے، جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا ہے. تو زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی پائی تو ہم سب نے بھی ہے، لیکن کچھ حقیقت ہے، کچھ فسانہ ہے. کچھ حقیقت ہے اور کچھ فارمیلٹی ہے. آج کے زمانے میں تو فارمیلٹی کے سوا کچھ بھی نہیں. تو حقیقت کیا ہے وہ بھی سنیے، فسانہ تو دیکھ ہی رہے. زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جس کو موت آئی ہے. موج طوفان و بلا کیا ڈبوئے گی اس کو، موج طوفان و بلا کیا ڈبوئے گی اس کو. اے شاداب آقا سے جس نے لو لگائی ہے، جس نے لو لگائی ہے، اے شاداب آقا سے جس نے لو لگائی ہے. ہوتا کیا ہے، میں زیادہ طویل کلام نہیں پڑھتا کیونکہ اٹھک بیٹھک کا سلسلہ ہوتا ہے اور ذہن منتشر ہو جاتا ہے.
ہمارے معاشرے میں حال کیا ہے، فارمیلٹی زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں فارمیلٹی سے بچائے. آمین. اور میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ میں جیسا بھی آپ نے قاری شفیع صاحب کی زبانی سن لیا، کلام حضرت قاری شریعہ کی زندگی ہے نبی کی، نبی حضور کے صدقے میں ملی ہے، تو بس حضور کے دین کا وہ کام جو ہم پر فرض اسی طرح سے ہے جس طرح سے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض، اس طرح سے وہ بھی ہم پر فرض ہے. یہ کام ہمارا ہوتا ہے. حالانکہ نعت پڑھنا، نعت سننا، سنانا یہ بھی دین کے کام میں ہے. ایسا نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. کہ نعت سننا یہ حضور اسلام کی سنت ہے، نعت پڑھنا حضرت حسان ابن ثابت کی اور دیگر اصحاب کی بھی سنت ہے. اور جب حضرت حسان حضور کی نعت پڑھتے تو آپ عرض کرتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَحَتْ سَيْدًا. سبحان اللہ. اے میرے محبوب، آپ کے جیسا حسین، انتہائی حسین میری آنکھوں نے آج تک دیکھا. سبحان اللہ. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. سبحان اللہ. دیکھتی کیسے کہ آقا آپ جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے پیدا کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب پیدا ہی نہیں کیا تو دیکھے گا بھائی. جو چیز بنی نہیں، مارکیٹ میں آئی نہیں، اسے کون دیکھ پائے گا؟ خلقت مبرأ من کل عیب. اے آقا آپ کی ذات تو وہ مقدس ہے کہ آپ جیسا تو آپ ہر ایک عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. آپ جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں، تخلیق ہی نہیں ہوئی آپ جیسے کسی کی. آپ واحد و یکتا ہے. تمام انسانیت میں کہہ لیا جائے یا تمام اہل نبوت میں کہہ لیا جائے یا تمام اہل رسالت میں کہہ لیا جائے، جس طرح سے خدا کی ذات واحد و یکتا ہے اپنی ربوبیت میں، اسی طرح پیغمبر اسلام کی ذات اپنے آپ میں ایک مثالی یکتا ہے تمام نبوت، تمام رسالت. کأنک قد خلقت کما تشاء. اور آپ کو ایسا پیدا کیا رب ذوالجلال نے جیسا آپ چاہتے. سبحان اللہ. بے شک. اب دس از اے مین پوائنٹ. ان اشعار کو جب میں نے پڑھ دیا ہے تو اس میں کچھ نکات بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ میری جو خطابت ہوتی ہے وہ نکات کی بنیاد پہ ہوتی ہے. آپ نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر لیں، چھوڑ دیں گے اس میں آپ کا ہی خسارہ ہے. صبح پہ بھول جائیں گے، صبح کیا ابھی 2-3 گھنٹے میں بھول جائیں گے کھاتے پیتے. اب بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا نام محمد یا علی ہو، اس کے قبض و اختیار میں کچھ نہیں ہے. ماذ اللہ رب العالمین. یہ آج کے زمانے کے لوگوں کا عقیدہ ہے. لوگوں کا کیا، میں سیدھا سیدھا کہوں تو وہابی کا عقیدہ ہے. ہمیں کس کا ڈر پڑا ہے؟ بے شک بے شک. ویسے بھی ہم دوستی میں ہیں تو ہم دوستی کا ہی ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن اب کوئی دشمنی پہ آمادہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ ہمارا تو دروازہ کھلا ہے، دیکھیے ابھی بھی کھلا ہے کہ جو آنا چاہے آ جائے. سرکار اعلیٰ حضرت کا صدقہ بڑھ رہا ہے. سبحان اللہ. غوث پاک کا صدقہ بڑھ رہا ہے. جو آنا چاہے آ جائے. میرا رب بانٹ رہا ہے، عطا کر رہا ہے. کب سے؟ جب سے حضرت آدم کی تخلیق علیہ السلام، جب سے حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی، جب سے بٹ رہا ہے. تو کب تک بٹے گا؟ کل صبح تک نہیں.
مارچ اینڈ تک کہیں جی مارچ کا مہینہ ہے تو ہو سکتا ہے اپریل سے پھر سسٹم بدل جاتا ہے تو مارچ اینڈ میں کلوزنگ ہو جاتی ہے. نہیں، یہ کوئی بینکنگ سسٹم نہیں ہے دنیا والوں کا. یہ نظام مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. یہ قانون دنیا والوں کا نہیں ہے بلکہ یہ قانون مصطفیٰ ہے. تو کب تک بٹے گا؟ کل صبح قیامت تک بٹتا رہے گا. حضرت آدم کی تخلیق سے بٹنا شروع ہوا، آج تک بٹتا رہا اور کل صبح قیامت تک بٹتا رہے گا. اور حال یہ ہے، اسپیشلٹی یہ ہے، تخصیص یہ ہے کہ ایک جو کے دانے کے برابر بھی کمی نہیں آئی. کیوں؟ خزانہ کیا ہے؟ یہ خزانہ مصطفیٰ ہے. یہ خزانہ مصطفیٰ ہے. اور کیوں وہ جو کلام میں نے پڑھا تھا غالباً شب معراج میں نا کہ لال یاقوت و نیلم و مرجان ہر خزانہ میرے حضور. سبحان اللہ. بات نکلی تو میں نے عرض کر دی کیونکہ سب جو کچھ ہے کائنات میں وہ سب حضور ہی کے صدقے میں، سب حضور ہی کے صدقے. تو آج یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے کہ جس کا نام محمد یا علی ہو اس کے قبض و اختیار میں کچھ نہیں ہے. اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا عقیدہ دے کر جا رہے ہیں. سبحان اللہ. خلقت مبرأ من کل عیب، اے آقا آپ میں کوئی عیب نہیں، آپ کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقص نہیں. کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کو تو ایسا پیدا کیا ہے رب نے جیسا آپ چاہتے تھے. تو حضور کی ولادت بھی حضور کی خواہش پر منحصر. سبحان اللہ. یہ نقطہ کبھی سنا آپ نے؟ حضور کی ولادت بھی حضور کی خواہش پر منحصر ہے. حضرت حسان ابن ثابت کی اگر بات مانے، اب یہ صحابی کا عقیدہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں. اور صحابی بھی کون؟ جن کے لیے ممبر سجایا گیا. سبحان اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کہ ممبر سجاؤ، حسان اس پہ کھڑے ہو جاؤ رضی اللہ تعالیٰ. اب میری نعت پڑھو. سبحان اللہ. تو اگر حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غلط بولتے تو حضور منع نہ فرماتے. یہ شعر آپ نے حضور کی عدم موجودگی میں پڑھا ہے اور اس پر آپ کو تمام تحائف سے بھی نوازا گیا. صحابہ اکرام کی محفل میں جس طرح آج ہم اس محفل میں بیٹھے. تو اب ایک طرف ہمارے لیے صحابی ہے، ان کا عقیدہ ہے، ایک طرف وہابی ہے اور اس کا خباثت بھرا عقیدہ. اب یہ ہمیں یہاں سے پہلا نقطہ جو میں آپ کو دے رہا ہوں کہ اس کو سمجھنا ہے کہ ہمیں کس عقیدے کو فالو کرنا ہے اور کس حد تک کرنا ہے. اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ملاوٹ والا کام کرتے ہیں. یہ زیادہ ہمارے معاشرے میں جسے کہا ابھی صلح کلیت. یہ صلح کلیت، ارے ٹھیک ہے وہ مل جل کے رہو سب ٹھیک ہو جائے. یعنی کھانے کو کچرے میں ملا دو تو کھانا بھی ٹھیک ہو جائے گا اور کچرا بھی ٹھیک ہو جائے گا. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ گوبر پر اگر چاندی کا کور جو ہے ورق لگا دیا جائے تو وہ کھانے لائق بنتا ہے بنا؟ نہیں بنتا. نہیں، میں جو بات ہے وہ کلیئر رکھ رہا ہوں. کیا عقیدہ ہے، بات عقیدے سے شروع کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اعمال پہ ختم کروں گا. اور ایک آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، ایک حدیث کو تلاوت کیا ہے، اسی پر پوری گفتگو ہوگی. لیکن بات چونکہ عقیدے سے شروع ہوئی ہے، عقیدہ بیس ہے، بنیاد ہے، تو
اس لیے بات جب عقیدے سے شروع ہو گئی اور بیسیکلی اس کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہے، تو پھر ہم محبت کی بات سے آغاز کریں گے۔ عرض کیا ہے کہ ہوتی ہے جن کے دل میں محبت رسول کی، ہوتی ہے جن کے دل میں محبت رسول کی، کرتے ہیں روز و شب وہی مدحت رسول کی، کرتے ہیں روز و شب۔ بھائی آج اس بلڈنگ میں ہو گیا پروگرام تو کل اس بلڈنگ میں ہوتا ہے، جن کے دل میں محبت ہوتی ہے وہ کراتے رہتے ہیں۔ اور میں نے بھی کہہ دیا آپ کراتے رہو، ٹینشن مت لو کسی چیز کی، ساؤنڈ بھی اپنا ہے اور فقیر بھی اپنا ہے، فقیر بھی اپنا ہے، خادم ہی تو ہیں، ہم سبھی خادم ہیں نا دین سے، بے شک بے شک، اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے کہا ہے، تو کہا ہوتی ہے جن کے دل میں محبت رسول کی، کرتے ہیں روز و شب وہی مدحت رسول کی، اور معراج معرفت اسے کہتے ہیں مومنوں، معراج معرفت اسے کہتے ہیں مومنوں، کہ مومن کے دل میں ہوتی ہے سنت رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ معراج معرفت اسے کہتے ہیں مومنوں، کہ مومن کے دل میں ہوتی ہے سنت رسول۔ اور میرے شعور و فکر کی محور ہے ذات پاک، میرے شعور و فکر کی محور ہے ذات پاک، اللہ کو ہے عزیز یہ امت رسول، اللہ کو ہے عزیز یہ امت رسول کی۔ اور وقت میں بھی کہہ دیا ہے کہ دامن میں سب کو لے گی شاداب یہ رحمت تمام، دامن میں سب کو لے گی، اسی لیے دامن بھی بڑا رکھتا ہوں۔ لیکن پھر وہی بات آ جائے گی، بیک ڈیر لگ جائے گا کہ اتنا عطا کر دیا ہے، اتنا عطا کر دیا ہے کہ دامن بھی چھوٹا پڑ رہا ہے، دامن بھی سامان نہیں۔ پھر وہ جو کہا تھا کسی نے، کسی عاشق نے کہا تھا کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیج پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، چل رہا ہے محمد کی دہلیج پر دل کو تاکہ حرم کی ضرورت نہیں، میرے آقا کے مجھ پر ہے اتنے کرم، اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں۔ تو مقطع بھی پیش کر دیتا ہوں کہ دامن میں سب کو لے گی شاداب یہ رحمت تمام، اللہ کو ہے عزیز یہ امت۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں جناب پپو بھائی کا کہ انہوں نے اس پاک کو منظم محفل کا انعقاد کیا، اور اس محفل کی بدولت ہم اور آپ سب جمع ہوئے، یہ اللہ پاک کا کروڑا فضل، اس کے رسول کا احسان عظیم، اور انہوں نے انعقاد کیا، اللہ نے توفیق دی، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے، توفیق کا مل جانا یہ بہت بڑی بات ہے، بلکہ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ جسے توفیق مل جائے اسے قبولیت مل جاتی ہے، بعض نے یہاں تک لکھ دیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انعقاد ہوا، محفل منعقد کی گئی، تو مجھے بھی موقع ملا دین کی باتوں کو رکھنے کا، اور آپ میں سے اگر میں سمجھتا ہوں کہ آئے ہوئے حضرات جو حاضر آئے ہیں، جو نہیں آ پائے وہ تو نہیں آ پائے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، اب جن کا جو بھی معاملہ ہو اللہ تعالی عالم و رسول عالم، لیکن جو حاضر آ گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ حاضر آئے ہوئے حضرات نے، آپ لوگوں نے اگر دین کی باتوں کو سمجھ لیا اور اس پر عمل پیرا ہو گئے تو بس یہی ہمارے لیے بخشش کا پروان۔ ہوتا کیا ہے، آج ہمارا معاشرہ جو ہے بڑا پسماندگی کی طرف چلا جا رہا ہے، اور وجہ اس کی کیا ہے کہ اگر حکومت، اب حکومت سے بات شروع ہو رہی ہے
اور حکومت کسے کہتے ہیں اس کو بھی میں ایکسپلین کروں گا قرآن کی روشنی میں انشاءاللہ۔ حکومت یہ اعلان کر دے، ہمارا اعلان تو ایک لمیٹیشن تک رہتا ہے، لمیٹیڈ رہتا ہے، مگر حکومت جب اعلان کرتی ہے تو وہ چاروں طرف پھیل جاتا ہے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے۔ حکومت اگر یہ اعلان کر دے، جیسے ابھی کچھ دن پہلے کیا تھا کہ بھائی وہ ای شرم کارڈ بنوا لیا جائے، اور جن جن لوگوں نے شرم کارڈ بنوا لیا ہے ان کے کھاتے میں، ان کے اکاؤنٹ میں اتنے اتنے روپے آئیں گے، تو جن کے پاس نہیں تھا وہ بھی پہنچ گئے جلدی سے دوڑ کے بینکنگ سیکٹر میں، اور 4 پیج کا 6 پیج کا، 4 پیج سے کوئی کم فارم ہوتا ہی نہیں ہے بینک کا، میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک، کسی میں ہوتا ہو بات الگ ہے۔ 4 پیج کا 6 پیج کا 8 پیج کا جو فارم ہوتا ہے اسے فل اپ کر رہے ہیں، اور 4 6 جگہ سگنیچر کی جاتی ہے، یعنی بڑی محنت و مشقت والا کام، اور اس کو فل اپ کرنے میں بھی سسٹم ہوتا ہے کہ آپ کیپٹل میں فل اپ کریں گے فارم، اگر بیچ میں کوئی بھی اسمال لیٹر آ گیا تو پھر وہ فارم بیکار ہو گیا، پھر سے نیا فل اپ کیجیے۔ ساری کی ساری محنت و مشقت کرنے کے لیے لوگ سرگردہ ہو گئے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج جب دین کے کام کی بات آتی ہے، مذہب کے کام کی بات آتی ہے، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ سب سے آخر میں ہم نے اس کا نمبر رکھا ہے، سب سے آخر جو ایک لسٹ بنائی ہے اس میں جو رکھا ہوا ہے سسٹمیٹک اعتبار سے وہ سب سے آخری نمبر پر ہم نے اس کو رکھا ہے۔ پہلے کیا؟ ہماری بیوی، ہمارے بچے، ہمارا مکان، ہمارا کاروبار، ہمارا خاندان، ہماری شادی، ہمارے پروگرام، ہماری رشتہ داریاں، جب سب ہو گیا اب کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں آج کوئی شادی تو نہیں ہے، کیا نہیں، کوئی رشتہ داری میں تو نہیں جانا، کوئی برتھ ڈے کا پروگرام، کوئی چیریٹی شو، کوئی اینول فنکشن، کوئی پروگرام نہیں ہے آج، تو کہا چلو ٹھیک ہے پھر پپو بھائی کیا چلے چلتے۔ تو یاد رکھیے اگر ایسی سوچ ہے آپ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ آپ کی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بعض کہہ دیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ایمان کا سب سے ہلکا درجہ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا، میری نظر میں یہ ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، یہ ہے ہی نہیں۔ اور حالانکہ یہ حکومت کا اعلان اگر ہو جو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اور اصل میں حاکم کون ہے؟ یہ حکومت جو 5 سال کے لیے آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، اور اس 5 سال کی بھی گارنٹی نہیں رہتی۔ اب تو معاملہ یہ ہے کہ کرسی کے 4 پائے ہیں، ایک اپوزیشن کا ہے تو ایک کسی اور کا ہے، ایک کسی اور کا ہے، ایک کسی اور کا، اس طرح سے معاملہ چلتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ملی جھلی سرکار بولتے ہیں نا عرفی زبان میں، تو اس طرح سے ملا جھلا کام ملاوٹ والا چل رہا ہے۔ اب حقیقت میں کیا ہے، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ حاکم ہے کون؟ اگر قرآن کی مانے تو۔ اب بعض لوگ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار قرآن کی بات تو وہ بھی بتاتے ہیں، وہ قرآن کی بات بتاتے ہیں تو کان میں بتاتے ہیں، ہم قرآن کی بات بتاتے ہیں تو میدان میں بتاتے ہیں۔ اہل سنت کا طریقہ یہ ہے کہ دوستی بلڈنگ کے اندر 903 فلیٹ میں اگر خطاب ہوگا تو بھی بات حقانیت و صداقت کی ہوگی، اور اگر الجامعۃ الاسلامیہ بریلی شریف کے گراؤنڈ میں اگر خطاب ہوگا تو بھی بات حقانیت و صداقت پر ہوگی۔ یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے، اور آج سے نہیں، یہ قدیم زمانے سے۔ یہ نہیں کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کو لے کے بیٹھ گئے اور ادھر ادھر کی بات کر لی، یا پھر کھینچ کے، اکثر تو یہ بھی نہیں ہوتا تھوڑے سے لوگوں کو لے، اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، چلو 40 دن کے لیے چلو جماعت میں، چلو جماعت آئی ہے، کہیں 40 دن تو چلے، 30 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے چلو۔ اچھا مجھے کبھی کسی نے آج تک دعوت نہیں دی،
میں بے قرار ہوں کب سے، 26 سال کا تو عرصہ مجھے گزر گیا. میں کہتا ہوں یار کبھی مجھے لے چلو جماعت میں. میں چلنے کے لیے تیار ہوں اپنے خرچے سے، مجھے کبھی نہیں لے کے جاتے. اور جب میں اعلان کرتا ہوں کہ اچھا تم نہیں مجھے لے کے جاتے تو آپ میری جماعت میں آ جاؤ، میرا تو دروازہ دیکھو ابھی کھلا ہے، اس میں بھی نہیں آتے. تو قرآن، بعض لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ بھائی قرآن کی بات تو وہ بھی کرتے ہیں، قرآن کی بات آپ بھی کر لو، ہم کیسے سمجھیں؟ اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے. ہمارے اور اہل باطل کے بیچ جو ٹکراؤ ہے، جو جھگڑا ہے، جو فساد ہے، وہ اعمال کی بنیاد پر نہیں ہے. ہمارے اور اہل باطل کے بیچ جو امتیازی شکل ہے، جو خط کھینچا ہوا ہے، اس کا جو بیسک ریزن ہے وہ کیا ہے؟ حالانکہ اس پہ بہت بڑی کانسپریسی ہوئی ہے. اسپیسیفک آف ریزن، اٹ واز اے گریٹ کانسپریسی آف مسلم امہ، لیکن ہم اس کانسپریسی پہ بعد میں جائیں گے. حقیقت یہ ہے کہ وہ جھگڑا عقیدے کا ہے، عقائد کا ہے. اعمال کی بنیاد پر اختلاف ہو سکتا ہے، مگر عقائد کی بنیاد پر یقینی طور پہ کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. اعمال کی بنیاد پر 4 مسلک ہیں، ایک مسلک میں الگ معاملہ ہے، دوسرے میں الگ ہے، تیسرے میں الگ ہے، اعمال کی بنیاد پر. مگر عقیدے کو ہم دیکھیں گے تو کسی مسلک میں کوئی دوسرا عقیدہ نہیں ہے، سب ایک ہی عقیدے پر، ایک ہی عقائد پر قائم ہے. تو اس پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اب ہمارا اور ان کا جو جھگڑا ہے وہ عقیدے کا ہے. اب ہم بھی اکثر دعوت دیتے ہیں کہ چلو بھائی جس کے سمجھ میں نہیں آتا تو ہم سے مناظرہ کر لے، ہم تو بیٹھے. اب یہاں کیا بولے، تو 10x10 کے روم میں، 20x10 کے روم میں، تو گراؤنڈ میں بولتے ہیں، ہمیں اسی میں مزہ آتا ہے. اور کئی بار آئے بھی اور بیچارہ پوری دیر رکے ہی نہیں گئے. 2003 میں میں پہنچا دل کھولا اور علامہ توصیف رضا صاحب بھی تھے. اور یہ ہوا کہ بھائی مناظرہ ہوگا، اور 2 دن کا رکھا تھا، وہ 2 دن تو کیا 1 دن بھی نہیں چلا. ایسے ہی کرسی رکھی گئی اور کرسی پر آ کر جو ہے وہ اہل باطل کا مناظر بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا کہ بھائی نیچے بیٹھیے، نیچے قرآن شریف رکھا ہے، کتابیں رکھی ہیں. وہ کرسی پر بیٹھ گئے، کہا نیچے بیٹھیے. کہا نہیں دیکھیے ایسا ہے کہ 4 منزل کا مکان ہے، نیچے لوگ رہتے ہیں، نیچے بھی قرآن ہے، اوپر لوگ رہتے ہیں، اوپر بھی قرآن ہے. اب یہاں تو کتنا 29 فلور ہے، 28. تو اب کئی فلور کے جو اپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس میں قرآن رہتا ہے، اوپر لوگ رہتے ہیں کہ نہیں رہتے؟ تو اس میں کیا آ رہا ہے، نیچے قرآن ہے، اوپر میں ہوں. تو مناظرے کی تو نوبت ہی نہیں آئی، لوگوں نے فوراً کرسیاں چلانا شروع کر دی. کہا کرسی کا جواب کرسی سے دیں گے. بات شروع ہونے سے پہلے کہتے ہیں نکاح سے پہلے ہی طلاق ہوگی. حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، میں سمجھانے کی وجہ سے بول رہا ہوں. تو لوگوں نے کہا یار اتنی بات تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، بڑی عظمت والی کتاب ہے، علماء کو تو جانے دو، اس بات پہ تو ہم ہی نمٹ لیں گے، اس بات پہ ہم ہی نمٹ لیں گے تم سے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ دونوں طرف جی قرآن کی بات ہو رہی ہے، چلو مناظرہ ہوگا. کئی بار ایسا ہوتا ہے اہل حق اور اہل باطل مناظرے کی تیاری کر رہے ہیں. اہل حق بھی مناظرے کی تیاری کر رہے ہیں اور اہل باطل بھی مناظرے کی تیاری کر رہے ہیں. اہل حق عالم نے بھی رات بھر کتابوں کو کھنگالا اور اہل باطل کے عالم نے بھی رات بھر کتابوں کو کھنگالا. مگر دونوں کے کتابوں کو کھنگالنے اور فرق گردانی کرنے میں کیا فرق ہے؟ اونلی ون ریزن، ایک وجہ ہے صرف. کیا؟ اہل حق کا عالم رات بھر کتابوں کو کھنگالتا رہا حضور کی تعریف بیان کرنے کے لیے، حضور کی عظمت کو بڑھانے کے لیے، اور اہل باطل رات بھر کتابوں کو کھنگالتا رہا حضور کی عظمت کو، حضور کی شان کو گھٹانے کے لیے. یہ فرق ہوتا ہے. قرآن کی بات وہ بھی کرتے ہیں، قرآن کی بات ہم بھی کرتے ہیں. اور بے شک قرآن ایک ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے
جو ہر شک و شبہ سے بالا تر، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، سب کے لیے نہیں۔ یہ نہیں کہا ہدی للناس، ہدی للمتقین۔ متقی کون ہے؟ جو اپنے بعض علماء نے یہ کہا کہ متقی وہ ہے اہل تقویٰ جو پرہیزگاری سے جیتے ہیں، یعنی ہمیشہ اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی اعمال صالحہ تو کریں گے جب پہلے عقائد صالحہ پر قائم ہو، عقائد صالحہ ہو تو اعمال صالحہ قبول۔ بھائی ٹاور کوئی سا ہو، وہ دوستی کا ہو یا کوئی اور بلڈنگ ہو، بنے گی بلڈنگ کوئی سی، جب بھی پہلے بنیاد رکھنی ہے، اور عقیدہ بنیاد ہے۔ اعمال کے معاملے میں تو انسان ترقی کرتا رہتا ہے پے در پے، لیکن عقیدے کا معاملہ جو ہے وہ یکبارگی میں پختہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے، بہت افضل۔ تو اب اس طرح سے معاملہ ہوتا ہے کہ وہ بھی تیاری کرتا ہے اہل باطل کا عالم، اور یہ بھی تیاری کرتے ہیں علماء حق بھی، لیکن فرق یہ ہوتا ہے وہ عظمت بڑھانے کے لیے رات بھر شب بیداری کرتا ہے، یہ عظمت گھٹانے کے لیے رات بھر شب بیداری کرتا ہے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ بھئی حاکم ہے کون؟ اے اللہ کے مقدس کلام تو ہی بتا، جب تو متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للمتقین، اور متقی کون ہے؟ اس میں عقیدے کو بالکل واضح فرما دیا، الذین یؤمنون بالغیب۔ کون ہے؟ وہ لوگ جو بغیر دیکھے مان لیتے، بغیر دیکھے مان لیتے، وہ متقی۔ اب یہ پہلے پارے کا آغاز کیا ہے میں نے اسی لیے تاکہ آپ بات سمجھ لیں۔ پہلے پارے کا دوسرا سطر ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے، دیکھ کر نہیں۔ آج کل تو مطالبہ ہوتا کہاں لکھا ہے بھیا، کون سی کتاب میں؟ میں نے کہا کتابیں تو اتنی لاکھ دیں گے کہ تم دب کے مر جاؤ، کیونکہ روٹی کے ٹکڑے تو اتنے کھائے نہیں ہیں کسی نے جتنی میں نے پی ڈالی ہے۔ اور جب آدمی چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کوئی بات کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں کرتا، پورے دلائل و شواہد کے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی مر کے بھی نہیں مرتا اور کوئی بغیر مرے ہی مر جاتا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ اب میں سارے کے سارے ریفرنسز کوٹ کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، اس لیے جو ہمارا روٹ ہے اسی پہ بات کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ مکے کے کفار جو زندہ ہے، حضور دین کی دعوت دے رہے ہیں، اب وہ سنتے نہیں، جس میں سب سے بڑا آپ جانتے ہیں تبت یدا ابی لہب و تب، جس کے حق میں پوری سورہ نازل کی گئی، سن نہیں رہے تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب ان کو آپ دعوت نہ دیں، یہ مردہ ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ مردہ ہے، حالانکہ وہ زندہ ہے، کھا رہے پی رہے چل رہے ہیں۔ ان کو دعوت نہ دیں، یہ ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ اللہ عالم الغیب ہے، یہ سب جانتا ہے۔ اور جو کربلا کے میدان میں اپنے بازوؤں کو کٹوا دے، اپنے آپ کو لہو لہان کروا دے اور دار فانی سے کوچ کر جائے تو اللہ فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، یہ زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ اب سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ کوئی مر کے بھی نہیں مرتا اور کوئی بغیر مرے ہی مر جاتا ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں ہمارا نصیبہ ہے کہ ہم اہل سنت
اہل محبت ہیں. ہم بھی کہتے ہیں مل جل کے رہو. ابھی یہ وبا کا معاملہ آیا، لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ سب ہماری بدعمالیوں کا معاملہ ہے، اس طرح کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا یہ سب کچھ نہیں ہے، بدعمالیوں کا سلسلہ تو ہوتا آیا جب سے دنیا بنی ہے. بھائی سارے لوگ نیک نہیں ہو جائیں گے، سارے لوگ نیک نہیں ہو جائیں گے ایک دم سے. لیکن تاریخ انسانی نے کبھی ایسی حالت بھی دیکھی تھی کہ حضور کا کلمہ پڑھے اور حضور کی شان میں گستاخی کرے، ایسا کبھی دیکھا گیا؟ ایسا کبھی دیکھا کسی نے؟ اور یا کہہ لیجئے کہ ٹھیک ہے جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، جو اہل کفر میں سے وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے راجدھانی میں بیٹھ کر، اور ہم اپنے آپ کو اہل ایمان کہیں، اور ہم کیا کریں؟ ہم بس اپنے کھانے پینے، گھر دوار، بیوی بچوں میں نعمت سے. کبھی تاریخ انسانی نے ایسا دن دیکھا تھا؟ نہیں. امام مالک سے پوچھو کیا فرماتے ہیں کہ پوری امت کو چاہیے کہ حضور کے ناموس کی حفاظت کریں، پوری امت کو چاہیے. اور کہا اگر ایسا نہ کر پائے، اتنی کیپیسٹی نہ ہو، تو یہ نہیں کہا تو پھر بلڈنگ چھوڑ کے چلے جائیں، ممبرا چھوڑ کے چلے جائیں. کہا اگر یہ نہ کر پائے تو امت کو چاہیے کہ پھر وہ مر جائے. اب بات وہیں سے آ گئی جہاں سے چلی تھی کہ جینا مرنا ہے سب کچھ. اب یہ تو حضور تاج الشریعہ کا شعر آپ نے سن لیا، آپ کہیں گے جی یہ تو بھائی سرکار تاج الشریعہ نے کہا ہے، یہ کوئی اللہ رسول کی بات تو نہیں ہے. معاذ اللہ رب العالمین میں کہوں گا بے شک چلیے مان لیتا ہوں میں ولیوں کی بات. ولیوں کا طریقہ یہ شریعت میں حجیت نہیں ہوتا ہے، باعث خیر و برکت ہوتا ہے، میں مانتا ہوں فقہ حنفیہ کی روشنی میں. لیکن جو قرآن کا فیصلہ ہے وہ حجیت ہے، دلیل ہے. تو پہلے قرآن سے پوچھ لیتے ہیں. اور بات جب یہ کہہ دی، کیونکہ جس کتاب کا حوالہ دیا جا رہا ہے، جس کتاب کو دلیل میں پیش کیا جا رہا ہے، پہلے اس کتاب کی حقیقت سے تو آشنا ہو جائے. سرکار دو عالم علیہ السلام کا طریقہ بھی یہی رہا، پہلے ذات منوائی، اور جب ذات کو مان لیا تو کہا اب میں ایک بات کہتا ہوں کیا مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے. حالانکہ ان میں دو طرح کے تھے، کچھ تو مان گئے اور کچھ پلٹ گئے. یا آج ایسے لوگ پلٹنے والے آج بھی موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم نے مانا، مگر حقیقت کیا ہے؟ مانتے نہیں، وہ پلٹ چکے ہیں. جسے قرآن نے کہا لا تعتذروا بعد ایمانکم، تم ہیلے بہانے نہ بناؤ، اب تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہیں. اب عوام کہے گی یار ایمان لانے کے بعد تو مومن ہوتے ہیں، کافر کیسے ہوں گے؟ قرآن سے پوچھو بھیا. بعد ایمانکم، بعد تو سمجھتے ہیں نا، بعد. تعتذروا، ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو. چونکہ ایمانیات کی جو ضروریات تھی ان کا انکار کرنا یہ کفر ہے، صریح کفر. تو اب کتاب کو واضح کر دیا، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں. اچھا پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں. یہاں نماز بیسیکلی طور پہ سامنے اسٹیبلش نہیں کی گئی. جو اسٹیبلش کرنے کا جو سسٹم رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عقیدہ ہے کہ جو عقائد حقہ پہ قائم ہو گئے، جنہوں نے مان لیا حضور کی عظمت، جنہوں نے مان لیا حضور کی شان کو، جنہوں نے مان لیا حضور کے وقار کو، بس وہی ایمان والے ہیں. قرآن میں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر آگے آپ جانتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، یا نہیں پڑھتے تو رمضان میں پڑھ لیں گے.
اس کے بعد پھر دیگر کام میں لگ جائیں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب قرآن کا مزہ مل جائے گا آپ کو نا، تو پھر ساری کتابیں، کوئی بھی کتاب ہو ان میں آپ کو وہ مزہ نہیں دے پائے گی جو قرآن سے حاصل ہوگا. تو یہ تو پہلا پارہ تھا. ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں اور پہلا دوسرا تیسرا کریں گے تو بہت ٹائم ہو جائے گا، اس لیے ہم ڈائریکٹ پہلے سے 5ویں پہ آتے ہیں. پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 65 پر بات ہماری چل رہی تھی. چونکہ حاکم سے بات شروع ہوئی تھی کہ اگر حکمراں اعلان کر دے، یہی بات تھی نا، تو پھر حاکم کون ہے. بتانے کے ہمارے پاس بہت سارے راستے ہیں، لیکن جو سب سے بہتر راستہ ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی یہ راستہ سب سے اچھا ہے، یہ راستہ سب سے اچھا ہے. تو سب سے اچھا راستہ کس کا ہے؟ قرآن کا ہے. اسی لیے تو اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، یہ جو راستہ ہے اسی پر تاک لگا کے بیٹھوں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم میں اسی راستے پر تاک لگا کے بیٹھ جاؤں گا، جیسے وہ تاک لگا کے بیٹھتا ہے. تو سب سے بہتر راستہ قرآن کا. اب جب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کون ہے حاکم، کس کو حاکم مانے، تو قرآن کہتا فَلَا وَرَبِّكَ، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، کوئی بھی مومن یعنی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ اے مصطفیٰ وہ آپ کو حاکم نہیں مان لیتا. اب بھیا قرآن کہہ رہا، قرآن کو تو مانو گے. اب عربی نہیں آتی ہے، ایک سب سے بڑی پرابلم. آج سوشل میڈیا پہ بھی صبح دیکھا کسی نیوز اینکر کا ویڈیو بھیجا تھا، تو اس نے بھی کافی بد کلامی کی. لوگوں کو یہی لگتا ہے کہ یار مسلمان تفرقہ میں بٹے ہیں، فرقہ پرستی میں بٹے ہیں. کہا یہ مسلمانوں میں فرقہ پرستی بہت ہے. ہم نے کہا یار تمہاری طرح نہیں ہے معاملہ، مسئلہ یہ ہے کوئی چاند کو پوج رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی پیڑ کو پوج رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، علم غلم سب ملا کے رکھو وہ ٹھیک ہے. تو پھر کھانے کے ساتھ تھوڑا سا گوبر بھی رکھ لیا کرو، ہم کہہ دیں گے وہ بھی ٹھیک ہے جاؤ. حالانکہ اس پر بھی قرآن کا فیصلہ ہے وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثَاتِ، پاک لوگوں کے لیے پاک چیزیں ہیں اور خبیثوں کے لیے خباثت والی چیزیں ہیں. قرآن میں تو سب کچھ ہے. تو یہ بات قرآن نے واضح لفظوں میں فرما دی کہ اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم. اب اس آیت میں جو نکات ہے آپ اس میں غور کیجئے گا. جب تک مومن نہیں ہوں گے، لا یؤمنون، یہ نہیں کہا لا یسلمون. اگر لا یسلمون کہا جاتا تو پھر یہ ہو جاتا جب تک مسلم نہیں ہوں گے، یعنی مسلم ہو جائیں گے لیکن مومن نہیں ہوں گے. مسلم ہو جائیں گے، مسلم یعنی اسلام کو ماننے والا، اور مومن ایمان والا سچا اور پکا. اسلام یعنی بیسک فنڈامنٹلز آف اسلام، ارکان خمسہ جسے کہتے ہیں ہم عربی میں، اردو میں. اور ایمان کا جو دائرہ ہے، ایمان کا جو مرجع و محور ہے وہ قلب باطن. قلب باطن جو دکھائی نہیں دیتا، دکھائی دیتا ہے قلب، دل نہیں دکھائی دیتا. اور اسلام کا جو مرجع و محور ہے وہ ہمارا جسم ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں جسم کے ساتھ، تکبیر کہیں اللہ اکبر، ہاتھ کو حرکت دیتے ہیں. اب کسی کو نماز پڑھتا دیکھیں تو ایسا محسوس ہوگا کہ غالباً یہ مسلمان لگتا ہے. نماز پڑھتا دیکھیں گے تو کیا محسوس کریں گے؟ یار یہ مسلمان لگتا ہے. لیکن عین ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے دل میں ایمان رائے کے دانے کے برابر بھی.
کیونکہ ایمان تو یہاں ہے. یہاں کس نے دیکھا بھائی؟ اس نے ہاتھ اٹھایا آپ نے دیکھا، قیام کیا آپ نے دیکھا، رکوع کیا آپ نے دیکھا، سجدہ کیا آپ نے دیکھا، جو ارکان ادا کیے آپ نے دیکھا. لیکن ایمان کا مرجع و محور دل ہے، قلب باطن ہے، اس کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. فار دا ایگزامپل، اب آپ کہیں گے ایگزامپل بہت دیتے ہیں. ایگزامپل اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکے. اور یہ سنت اللہ ہے، یعنی اللہ کی سنت. مچھر کی، گدھے کی، کتے کی مثال دی گئی ہے. مسئلے کا مسئلہ الحمار، وہ تو گدھے کی طرح ہے. مسئلے کا مسئلہ الکلب، وہ کتے کی مثل ہے. مثال دی قرآن نے، مثال اس لیے دی جاتی ہے. تو اب ایمان کا مرجع و محور کیا ہے بولیے؟ دل ہے. یہ بات فائنل ہو گئی. اور جنت میں، اب میں مثال دینے سے پہلے یہ بھی کلیئر کر دوں، جنت میں جانے کے لیے جو شے کمپلسری ہے وہ نماز نہیں ہے. دیٹ از اے کلیئر پوائنٹ. وہ نماز جانے کے لیے نہیں ہے. پھر بول رہا ہوں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے. جنت میں جانے کے لیے، ابھی آپ کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں. جنت میں جانے کے لیے انٹری کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں. وہ شے ہے جس کو ایمان کہتے ہیں، جس کو ایمان کہتے ہیں. اب وہ بات یاد آ گئی مجھے، وہ کسی نے کہا تھا کہ جو راتوں میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. جو راتوں میں سنائی دے اسے کہتے ہیں خاموشی. اور جو دن میں سنائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. جو دن میں سنائی دے اسے طوفان کہتے ہیں. اور میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. میرے اندر سے ایک ایک کر کے سب کچھ ہو گیا رخصت. بس ایک چیز باقی ہے جسے ایمان کہتے ہیں. داخلہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وداؤٹ ڈونیشن، وداؤٹ ڈونیشن. کیا ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کمپلسری. جنت میں داخلہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اچھا، اب آپ کہیں گے فنڈامنٹلز کس کام کے ہیں؟ ارکان خمسہ. ایک تو جو پہلا ہے توحید و رسالت، وہ تو ایمان اسی کو کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو بیسک نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ہے، اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ کو کلاس یعنی درجہ دیا جائے گا. جیسے آپ کو ٹرین میں درجہ ملتا ہے، 2 ٹائر 3 ٹائر، یہ فرسٹ کلاس کا ہے، یہ سیکنڈ کلاس کا ہے. یہ درجوں، اس میں درجوں میں تقسیم کیا جائے گا. جس کے اعمال جس اعتبار سے ہوں گے اسی اعتبار سے اس کو درجوں بلند کیا جائے گا. لیکن درجہ تو جب ملے گا بھیا جب پہلے داخلہ تو ہو. پہلے داخلہ ہوگا تو درجہ ملے گا. کسی کو درجہ ملتا ہے، کوئی فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوتا ہے، کوئی سیکنڈ ڈویژن سے، کوئی تھرڈ ڈویژن سے. لیکن پاس جبھی ہوتا ہے جب کچھ دن پڑھتا ہے، اور پڑھتا جبھی ہے جب پہلے کلاس میں داخل ہوتا ہے، اسکول میں داخل ہوتا ہے. تو پہلے داخل تو ہو. آج کہا جاتا ہے کہ بھائی بھارت کی جن سنکھیا کے انوسار 35 کروڑ اہل ایمان ہے. میں کہتا ہوں 35 کروڑ تو کیا 5 کروڑ بھی نہیں. لکھنے کو تم کچھ بھی لکھ دو، لکھنے کو جو بھی تم چاہو لکھ دو. پھر وہ بات نہیں سمجھ میں آتی تو سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو کیا فرماتے ہیں. مومن وہ ہے جو ان کی تعظیم کرے دل سے. مومن وہ ہے
جو ان کی تعظیم کرے دل سے اور کرتا ہے نجدی بھی تو وہ بھی مرے دل سے، سبحان اللہ، مرے دل سے۔ اب یہ مرنے جینے کا فلسفہ تو میں نے ابتدا میں ہی عرض کر دیا ہے، اس لیے اس پر نہیں آؤں گا۔ بات چل رہی تھی مثال کی۔ مثال کیا ہے؟ جیسے آج کے زمانے میں ہر شخص ایک جگہ سے، ایک مقام سے دوسرے مقام پر جانے کے لیے وہیکل کا اہتمام کرتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ اور وہیکل کون سی؟ جس کو اللہ نے جو عطا کی ہے۔ کسی کے پاس 4 ویلر ہے، توجہ کے ساتھ، جس کو اللہ نے 4 ویلر دی وہ اپنی 4 ویلر پہ بیٹھا اور منزل پہ چلا گیا، پہنچ گیا۔ اب جس کے پاس 4 ویلر نہیں ہے، خود کا وہیکل نہیں ہے، وہ کہتا ہو رکشا، 3 ویلر۔ اب جو 3 ویلر کو بھی افورڈ نہیں کر سکتا تو پھر کم سے کم 2 ویلر، جسے آج کے ماڈرنائز زمانے میں کہا گیا کہ 2 ویلر از اے کمپلسری اینڈ 4 ویلر از اے کامن۔ میں نے کہا اسی چکر میں تو ایمان برباد ہوئے، یہ ویلر وہ ویلر کے چکر میں۔ یہاں مکان ہے تو وہاں لے لو، وہاں ہے تو وہاں لے لو۔ کہا اب دوستی میں لے لیں گے، اس کے بعد ختم۔ کہا اچھا، لیکن دوستی میں بھی اللہ نے دلا دیا، چلو ٹھیک ہے دوستی پکی۔ اب کیا؟ کہا نہیں، اب لودھا مارا ملے گا۔ تو میں نے کہا دیکھو ایسا ہے، ضرورت تو فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی ادھوری رہتی ہے۔ کہنے نہیں یہ بات نہیں ہے حضرت، چلنا پڑے گا، آپ کو چلنا پڑے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلو، نہیں مانے، لے گئے۔ گیا، میں دیکھا بڑا عالیشان مکان بنایا۔ تو پھر میرے منہ سے ایک ہی بات نکلی، مکان جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا گھر کو بنا لیا ہے جنت، گھر کو بنا لیا ہے جنت، اور جنت میں گھر بنانا ہی بھول گئے۔ جنت میں گھر بنانا ہی بھول گئے، لگے اسی چکر میں۔ پہلے کہتے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے، سچ بتا رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ پوری، میرے طالب علمی کا دور تھا اور آخری سال تھا، شاید 1991-92 کی بات ہے، ایگزیکٹلی یاد نہیں۔ تو طالب علم جو پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ یہ باتیں آپس میں کیا کرتے تھے منظر اسلام میں بریلی شریف کے اندر کہ 3000 روپے بھی اگر مہینے میں کما لیں، اس زمانے میں 100 روپے بھی بس کما لینا بہت ہے۔ آپس میں کر کے بات کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں آج ٹھیک ہے بھائی، مہنگائی چرم سیما پہ پہنچ گئی ہے، میں بھی مانتا ہوں، آئی ایکسیپٹ اٹ، لیکن 3000 کے اگر 10 گنا کر کے 30,000 بھی دے دو تو آج کا انسان خوشی محسوس نہیں کرتا، مطمئن نہیں ہوتا، 30 میں بھی مطمئن نہیں ہے۔ ہمارے یو پی میں ہی واقعہ ہوا، بریلی شریف کے اندر ہی، ہمارے علاقے میں ہی، کہا کسی نے کہ بھائی ہماری بیٹی کے لیے کوئی رشتہ بتائیں۔ تو ہمارے ایک پڑوسی نے رشتہ بتا دیا، پڑوس کا معاملہ ہے بھائی، پڑوسی مدد کریں گے ایک دوسرے کی۔ انہوں نے رشتہ بتا دیا، کہا بھائی لڑکا کیا کرتا ہے؟ کہا فلاں جاب کرتا ہے۔ کہا انکم کیا ہے؟ بولے انکم جو ہے وہ لم سم 25 سے 30,000 ہے۔ بولے یار اتنے میں کیا ہوتا ہے آج کے زمانے میں، کم سے کم 50 کے اوپر ہی ہونا۔ تو جب مجھے بتایا، یہ بات پتہ چلی، تو میں نے اس سے تو کچھ نہیں کہا، بات سن لی، بات ختم ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر میں بولا، میں نے کہا بھائی دیکھو اس گھر کے معاملات یہ ہیں، ہوس کی ہوس ختم نہیں ہو رہی ہے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایسے گھر میں آنا جانا نہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے، نہ ہی رکھا جائے تو بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ نہیں سمجھیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصحبتوں کا سخت، صحبت دلوں کا رنگ بدلتی ہے، تو ایسوں کی صحبت سے بچو جن کے ذہن میں ہر وقت مال مال مال۔ ہم مال والے نہیں ہیں، ہم حضور کی آل والے ہیں۔ ہمیں مال سے کوئی مطلب نہیں، میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں، شکر گزار ہوں ایسے لوگوں کا جو مجھ جیسوں کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، جن کی وجہ سے دین کا پیغام دوسروں تک پہنچتا ہے۔ احسان ان کا نہیں کہ مجھے بلایا، بلکہ احسان یہ ہے کہ مجھے دین کا پیغام پہنچانے کا موقع دیا، دین کی بات پہنچی۔
کم سے کم پہنچا کے کچھ تو میں اپنی ڈیوٹی کر سکوں گا. اور یہ ڈیوٹی ادھر دیکھیے آپ لوگ ایٹ می ادھر دیکھ رہے ہیں, یہ دین کی نوکری, حضور کی نوکری, یہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے. بعد میں نہ کہنا ہم کو کسی نے بتایا نہیں تھا, کیونکہ بمرہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جو بول دیتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے سوچا اس کو چپکے سے زہر کھلا دیتے, اور بعد میں کہتے تجھے معلوم تھا نہیں نا تو پھر کیوں کھایا. یہ بات نہیں چلتی کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. اس کے لیے بھی قرآن نے 1400 سال پہلے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جو تم نہیں جانتے ہو جاننے والوں سے پوچھو. اب پوچھتا تو کوئی ہے نہیں آ کے. 2 گھنٹے روزانہ مدرسے میں 3 گھنٹے بیٹھتا ہوں, کیا بھیا پوچھ لو, کوئی فیس نہیں ہے. پوچھنے کی جو مسئلہ ہے, فون ہمیشہ چالو رہتا ہے, اس وقت بھی چالو ہے, ایسا نہیں کہ بند ہے. میں فون بند کرتا ہی نہیں, نماز میں بھی جاتا ہوں تو وائبریٹ کر دیتا ہوں, آف نہیں کرتا, پتہ نہیں کہ ضرورت مند کا فون آ جائے. اور بارہا ایسا ہوا کہ میں وضو کرنے کے لیے داخل ہوا اور ضرورت کے لیے طبی حاجت کے لیے داخل ہوا, فون کی گھنٹی بج گئی, میں واپس لوٹایا ان کے تو پہلے فون اٹینڈ کرے. اور ایسا ہوا ہے کہ جنازہ رکھا ہے, اختلاف ہو گیا, مسئلہ دریافت کرنے کے لیے فون لگا دیا. تکفین کی جا رہی ہے, اختلاف ہو گیا, مسئلہ دریافت کرنے کے لیے فون لگا دیا. اب اس وقت اگر تاخیر ہو گئی تو ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں امیڈیٹ ہر مسئلے کو حل کرنے کی پوری کوشش کی جائے, تاخیر نہ ہو. کیونکہ وقت کسی کا مقرر نہیں, کسی کا وقت مقرر نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی میرے پاس اتنا وقت ہے. تو آج کے اس دور میں, سائنٹیفک دور میں, ٹیکنالوجی کے دور میں, کم سے کم 4 ویلر یا 3 ویلر یا پھر 2 ویلر اس کا سہارا لیا جاتا ہے. سنگل ویل ایک چکے کی گاڑی تو میں نے ابھی تک دیکھی نہیں. آپ لوگوں نے دیکھی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو بہرحال 4 پہیا, 3 پہیا, 2 پہیا واحد, 4 ویل ہو, 3 ویل ہو, 2 ویل ہو, لیکن ویل آپ کو اس وقت تک منزل پہ پہنچا نہیں سکتا جب تک کہ اس ویکل میں وہ خاص چیز نہ ہو جو دکھائی نہیں دیتی. وہ دکھائی نہیں دیتی ہے اس کی طرح. وہ کیا ہے؟ وہ ہے انجن. ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی میکینک بیٹھا ہو, ہاں یہ میکینک ہی ہے نا, شاید میکینک ہے آپ, نہیں ہے, چلیے. انجن یہ کمپلسری ہے. اگر گاڑی میں آپ اچھے سے اچھا ویل لگا دو MRF کا, سیٹ کا, اور انجن خراب ہے, بولو منزل تک پہنچو گے؟ انجن دکھائی دیتا ہے گاڑی میں, لیکن کام کس کا ہے؟ دیٹ از اے پوائنٹ. تو اس بات کو جب تک ہم نہ سمجھے ہمارا عقیدہ مضبوط و مستحکم نہیں ہو سکتا. اور جب تک ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا, جب تک ہمارے اعمال سربلند نہیں ہوگا. لیکن آج تو ہم یہ سوچتے ہیں ارے یار وہ قبول کرے یا رد کرے وہ اس کا کام تھا, ہم نے تو بس کر لیا جو ہمیں کرنا تھا. بڑے آرام سے کہتے ہیں ہم نے جو کرنا تھا بس کر لیا, وہ قبول کرے یا رد کرے. اچھا اگر آپ کو پرواہ نہیں ہے قبول کرے یا رد کرے تو پھر کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا میں کوئی ایک ایسا انسان بتاؤ جس کو یقین ہو اس کھانے کو کھانے کے بعد میرا پیٹ نہیں بھرے گا, میرے اندر توانائی نہیں آئے گی, لیکن پھر بھی میں کھا ہی لیتا ہوں. ارے پیٹ بھرنا تو بہت دور کی بات ہے, اگر کھانے میں لذت نہ ہو تو آدمی کہتا ہے یار اس میں کوئی لذت ہی نہیں, کوئی مزہ ہی نہیں, کیا کھاؤں میں اسے. جبکہ بغیر لذت کا بھی کھانا کھا لو تو پیٹ بھر جاتا ہے. اب سوچنے کا مقام ہے کہ وہ شے جسے ایمان کہتے ہیں وہ شے کتنی اہم ہے, کتنی کمپلسری ہے. اور اسی کو قرآن نے کہا کہ ایمان تمہارا جبھی ہوگا جب تک تم مصطفیٰ کو حاکم نہیں مانو گے, اس وقت تک تمہارا ایمان کامل چھوڑیے میں کہتا ہوں ناقص بھی نہیں ہوگا.
بعض لوگ یہی کہتے ہیں اس میں کاملن کا جملہ، کاملن کا ورڈ شامل نہیں ہے، فلا ورب لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کاملن نہیں آیا، ناقصن نہیں آیا، ایمان داخلی نہیں ہوگا. ابھی میں حدیث بھی پیش کروں گا اس پر، ابھی قرآن کا پورا کام ہو جائے اس کے بعد انشاءاللہ. اچھا بات شروع بھی کی ہے، دیکھیے اس آیت میں اللہ نے، بھئی بعض کہتے ہیں کہ جب اللہ ہمارا رب ہے اور دیتا وہی ہمیں سب ہے تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اچھا. اب بات سمجھ میں آئی. جو آپ لوگوں نے اکثر حدیث پاک سنی ہوگی جس میں اللہ کے نبی کے متعلق فرمایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، جبریل امین سے پوچھا، جبریل حاضر ہوئے بارگاہ رسالت میں، جبریل سے یہ پوچھا. تو کیا بعض کہتے ہیں حضور جانتے نہیں تھے اس لیے پوچھا. میں نے کہا بے وقوف ہوئی نمبر ہے. اب یہ سگنیفیکینس دیکھیے آپ کہ حضور سب جانتے ہیں مگر پوچھا کیوں؟ پوچھا کیوں؟ اسی لیے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نبی کہتے ہی ہیں جاننے والے. اب بے وقوفوں کون سمجھائے؟ اب بات آئے گی تو مرزا غالب یاد آ گئے مجھے، کہتے ہیں کمی نہیں ہے بے وقوفوں کی غالب، ایک ڈھونڈو. تو موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لائے اور اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم سے آپ نے ہم کلامی کا شرف جب حاصل کر لیا تو آپ بڑے مطمئن ہوئے. ہم کلام ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں اے مولا تو نے مجھ پر بڑا کرم کیا جو مجھ پر یہ اعزاز یہ انعام عطا کیا. اللہ کہتا کر دیا. اب ایک کنڈیشن بتا دے رہا ہوں، اس کو بھی کاٹ باندھ دو. کاٹ کیا ہے؟ کا ومت علی توحید، میری توحید پر قائم رہو. اوکے ٹک لگا دیا. وکم من الشاکرین، میرے شکر گزار بن کر رہو. اوکے تو رب ہے، تیری ہی مدح سرائی ہے، تیرا ہی شکر ہے. وحب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کی محبت پر قائم رہو. موسیٰ علیہ السلام فوراً عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا کیا تیری ربوبیت کے ساتھ محمد کی محبت ضروری ہے؟ اب کوئی کہے کہ نہیں جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ. حضرت موسیٰ نبی ہیں اور نبی نباؤن سے ہے، اور نباؤن کہتے ہیں انبا کہتے ہیں عربی میں خبر کو، نیوز کو. چلو اتنی عربی آ گئی آج آپ کو. نیوز تو سب کو یاد ہے، دوسرے کلاس کے بچے سے بھی پوچھ لو کہ وہ جو ٹی وی میں پڑھتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ کیا نیوز. لیکن عربی میں کیا بولتے ہیں؟ انبا. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ہاں. تو اتنا تو سیکھ لو، کیونکہ جب قبر میں جائیں گے، قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال ہوں گے. سب کو معلوم ہے. کون سی لینگویج میں؟ کیا کہ سب پڑھیں گے. انگلش میں نہیں ہوں گے ہو از دا لارڈ، بلکہ عربی میں کہا جائے گا من رب کا، ما دینو کا، واٹ از دا ریلیجن، از آر ناٹ ما دینو کا، ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں بھی حضور شامل. اور میں یہ کہتا ہوں حقیقت میں تو بظاہر تو 3 سوال ہیں، حقیقت میں ایک ہی سوال ہے. حقیقت میں ایک ہی سوال ہے. جیسے ہمارے یو پی میں کہتے ہیں انہی 3 پرشنوں کے اتر دیجئے، پرتم پرشن انوارے ہے. تو ہم یہاں کہتے ہیں کہ 3 پرشنوں کے اتر دیجئے پرنتو انتم پرشن انوارے ہے. 2 کا نہیں بھی دے پائے تو بچ جائیں گے، لیکن تیسرے کا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کے بارے میں کیا کہنا، کیا کہتا تھا ماضی میں. پہلے ماضی استعمال کیا گیا استمرار کے ساتھ، عربی ہے. اب جس نے اپنے دل میں حضور کی محبت بسائی، اور 1 2 4 دن کے لیے نہیں،
بلکہ پوری زندگی پر اپنے ہر معاملات میں حضور علیہ السلام کو پیش نظر رکھے، وہ تو فوراً جواب دے دے گا، یہ تو میرے آقا ہے، یہ تو میرے تاجدار ہیں، یہ تو میرے غمگسار ہیں۔ اور جو اپنے معاملات میں حضور کی حاکمیت کو تسلیم نہ کر سکا اور دنیاوی حکمرانوں کے مال و زر پہ فیصلے کرتا رہا، ناچتا رہا، تو یقیناً اس دن وہ جواب نہ دے پائے، اس دن وہ جواب نہ دے پائے۔ تو حضور کو حاکم اور حکم تسلیم کرنا ہے، ایمان داخلی اس کے بعد ہوگا۔ اب اس کا آغاز جو کیا اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں فرمایا فلا وربک، ادھر دیکھیے پپو بھائی کیا فرمایا، فلا وربک، یہ کلمہ حسر ہے، اسے کہتے ہیں کلمہ حسر عربی میں، قسم کھا کے آغاز ہوتا ہے، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم ہے۔ اب کسی کے ذہن میں سوال ہے باری تعالیٰ کہ تو ہمارا رب نہیں؟ بھائی بات یوں بھی ہو سکتی تھی، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، مجھے کل کائنات کے رب کی قسم، لیکن نہیں، اے مصطفیٰ آپ کے رب کی قسم ہے، یعنی مجھے مانو۔ اللہ فرماتا ہے مجھے مانو تو وہ بھی مصطفیٰ کی نسبت سے تو قبول کرتا ہوں ورنہ رد کر دیتا ہوں۔ ایسے بہت گھومتے رہتے پھرتے رہتے 40 دن کے لیے، مجھے مانو تو مصطفیٰ کی نسبت سے مانو تو قبول کروں گا، مقبول ہوگا ورنہ مردود ہو جائے گا۔ اب اس میں ایک بات اور بھی ہے، آغاز جب کر دیا فلا وربک سے، تو جب اللہ کو مان لیا، بھائی ماننے کا حکم تو دیا جا رہا اللہ کو مانو، تو یہ تو ایمان باللہ ہے، اللہ پر ایمان لیا ہے ہم، ٹھیک ہے اللہ کو مان لیا۔ اب اس میں ایمان بالرسالت کا آیت ہے، اس آیت میں بظاہر ایمان بالرسالت دکھائی نہیں دیتا، مگر ایمان باللہ کو جب ہم سمجھیں گے تو وہ جو قسم کھائی ہے ربک فلا، فلا وربک کی جو لفظ فلا آ گیا، اس فلا میں ایمان بالرسالت ہے، آپ کے رب کی قسم ہے مصطفیٰ، آپ کے رب کی قسم۔ اب آ جائیے سرکار اعلی حضرت کی بارگاہ، کیا فرماتے ہیں کہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم یہ کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی شاداب رضا بریلوی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بات کلیئر ہو گئی، کہا ٹھیک ہے بھائی مان لیا، لیکن ماننا کب تک ہے اور کس طرح سے ماننا ہے؟ ابھی تو ہاں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ماننے کے بھی کئی طریقے اپنے اپنے سب نے بنا رکھے ہیں، جیسے ہال کچن اور بیڈ روم بنا رکھا ہے اپنے اپنے طریقے سے، ایسے ماننے کا طریقہ بنا رکھا ہے۔ اسی آیت میں آگے فرمایا، بات جب ہو گئی لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب مان لو تو تمہارے دل میں کوئی حرج نہ آنے پائے۔ اب وہ حرج کیا ہوتا ہے؟ جسے ہندی زبان میں کہتے ہیں کنتو پرنتو، جیسے دین کی بات کی جائے تو کہے ہاں بات تو صحیح آپ کی، لیکن وہ جو لفظ لیکن آ گیا پیچھے، یہ حرج ہے۔ ثم لا تجدوا في انفسهم حرجا، ثم کہتے پھر جب مان لو تو دل میں کوئی حرج کوئی بوجھ نہ آنے پائے۔ مما قضیت ویسلم، ایسے مان لو تسلیما،
جیسے مان لینے کا حق ہے، جیسے مان لینے کا حق ہے ایسے مان لو۔ ماننے کے بعد کوئی چوچرا نہیں، کوئی اگر مگر نہیں، کوئی لیکن کنتو پرنتو نہیں، بس مان لیا تو مان لیا۔ کیسے مان لیا؟ کیسے مان لیا؟ تو پوچھو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیسے مانا انہوں نے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی کہ محو تماشائے لبے بام، آگ جلا دیے اور تمہیں اس میں پھینکا جائے گا، کاتون کا پھینک ہوگا، میں خود ہی ٹوٹ جاتا۔ یقین ہے اپنے رب کی ذات پر، تو ایسا یقین، ایسا ایمان، ایسا توکل ہونا چاہیے، ایسا مضبوط ایمان۔ اب آج کل کے حالات کیا ہیں کہ ذرا ذرا مسئلے میں ہمارے ایمان میں سمجھوتا ہوتا ہے، ذرا ذرا سے معاملے میں۔ اور ایمان ایک ایسی شے ہے یقیناً جس میں سمجھوتا ہر چیز میں ہوگا مگر ایمان میں سمجھوتا نہیں ہوگا۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں، اچھا اس میں ایک جو آخری نقطہ ہے تسلیمہ کا، اس کو بھی واضح کر دیتا ہوں کہ لفظ تسلیمہ قرآن مجید میں 2 مقام پر آیا ہے۔ کتنے مقام پر؟ پورے الحمد سے والناس تک 30 پاروں میں لفظ تسلیمہ 2 مقام پر آیا ہے، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ دونوں بار اسے اس نے اپنے حبیب کی شان میں نازل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھی پیغمبر ہے، 26 کا تذکرہ تو کم و بیش قرآن میں موجود ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، لیکن جب تسلیمہ یعنی ماننے کی بات آئی تو حبیب کردگار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں حکم دے دیا کہ مان لو، اور دونوں میں تال میل کمبینیشن بھی ایسا رکھا کہ ایک طرف تو پارہ نمبر 5 سورہ نساء کی آیت نمبر کتنا بتایا تھا میں نے؟ ایک ہی 2 لوگوں کو یاد ہے، آیت نمبر 65، اور دوسرے مقام پر اگر دیکھنا چاہتے ہو تو پارہ 22 سورۃ الاحزاب اور 65 کو ذرا الٹا کر دو، کتنا ہوگا؟ الفابیٹ کو ادھر ادھر کر دو، 56 ہوگا، آیت نمبر 56 اور ایسے مقام پر فرمایا کہ ہم دن میں 5 بار اسے سنتے ہیں، مسجد میں جائیں گے تو ضرور سنیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا۔ تو یہ 2 مقام پر جو تسلیمہ آیا دونوں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس میں نازل۔ اب آگے چلتے ہیں، جو ناقص بات آپ نے کہی ہے، آج بہت لوگوں کے ذہن میں کامل، یہ ناقل اور قامص کا جھگڑا چل رہا ہے، میں اسے نہیں مانتا ہوں۔ حضور کی عظمت و شان کو ہمہ وقت جو اپنے دل و جگر میں اور نظروں میں سما کے نہیں رکھتا ہے، میں سمجھتا ہوں صرف ایسا نہیں کہ وہ کامل ایمان والا نہیں بلکہ وہ ناقص ایمان والا بھی نہیں، میں نہیں مانتا۔ اب وہ رکھ لیا ہے نام، اس نے نہ رکھ لے، نام لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا، نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث، کیونکہ قرآن کے بعد صحاح میں 7 احادیث میں جو سب سے بڑا درجہ ہے بخاری مسلم کا ہے۔ اب رواہ مسلم اور رواہ بخاری میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے 7000 احادیث مروی، کیا روایت ہے؟ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی بھی شخص
اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس میں بھی کاملاً کا لفظ نہیں آیا ہے. ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جو اپنے ماں باپ سے زیادہ بڑھ کر، اپنی اولاد سے زیادہ بڑھ کر حضور سے محبت نہ کر لے. ہو گئی بات کلیئر؟ اب اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، کامل ناقص نہیں، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. اب بخاری مسلم کا میں حوالہ دے رہا ہوں. یعنی وہ جو سرے سے ایمان سے باہر ہو گئے ان کو تو آؤٹ ہو گئے، ان کی بات چھوڑ دیجیے، اب ان سے ہمارا کوئی تال میل نہیں رہا. اب بات ہماری اور صرف ہماری چل رہی ہے، ہماری، کہ جو حضور سے بڑھ کر کسی اور کام کو اہمیت دے گا. بھائی رک جاؤ، ٹھیک ہے، ایسا ہے، تقریر کی بات ہے تو پھر کبھی چلیں گے، اور ایسا ہے آج وہ شادی میں جانا ہے وہاں چلے گا. حالانکہ شادی میں جانے سے کوئی ایکسٹرا کام نہیں ہو جائے گا کہ یہ چلا جائے گا تو دولہا کہے گا اچھا یہ صاحب آ گئے، اس لیے اب 2 سہرے پہنیں گے، اس لیے ٹوپی 2 لگا لیں گے، یہ بھی آ گئے ہیں، اور کوٹ دونوں پہن لیں گے. یا کہیں جائیں گے تو ایسا ہے، دولہا کہہ دے گا بھیا ایسا ہے وہ ہمارے معزز نہیں آئے اس لیے آج نکاح کینسل. ایسا کبھی ہوا؟ آپ نے سنا؟ کوئی فرد نہیں گیا اس کی وجہ سے کوئی شادی کینسل ہوئی نہیں. لیکن اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا یہ ہر مومن کے لیے فرض عین ہے. جب تک ایمان عقیدہ ہمارا محفوظ نہیں ہوگا، سیکیور نہیں ہوگا، حفاظت نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اعمال سے ہم کم و بیش مستفیض نہیں ہو پائیں گے، استفادہ نہیں کر پائیں گے، حلاوت نہیں ملے گی. آج یہی وجہ ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں نا یار نماز پڑھ رہے، پھر بھی اس طرح کا مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے. بے حیائی تو چرم سیما پر ہے، باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے. بھائی کہ پردہ بھی کرو تو انہوں نے پردہ بھی اس اسٹائل سے کیا ہے کہ نہ ہی کرتی تو بہتر تھا. وہ کرنا نہ کرنا سب بیکار ہو گیا نا. بھائی کہا پردہ کر لو، نقاب پہن لو. اب عمرہ والے تو زیادہ ایڈوانس ہو گئے. میں پہنچا ایک آفس میں تو کچھ 2 شیزہ آئے، مستورات بیٹھی تھی، تو کسی نے ٹوک دیا. میرے ساتھ کوئی تھا بندہ، مجھے یاد نہیں، اور بات غالباً 3 سال پہلے کی ہے. اب آفسوں میں اکثر لیڈیز جاب کرتی ہیں، حالانکہ میرا اس پر فتویٰ ہے کہ ایسی جگہ جہاں مرد عورت خلط ملط ہو، ایسی جگہ جاب کرنا عورت کے لیے ناجائز و حرام ہے. ابھی بھی موبائل میں بھی سیو ہے، اس کو چاہے میں پرنٹ آؤٹ کرا کے دے سکتا ہوں. ہاں وہاں جہاں صرف عورت ہے، صرف خواتین ہیں، وہاں کر سکتی ہے. لیکن اب آفیسز میں یہی ہے، خلط ملط کا معاملہ ہے. اب وہ ساتھ میں جو صاحب تھے انہوں نے بول دیا کہ ارے درست نہیں ہوا، تو وہ ان کے اوپر سیدھی پھر کہا یہ درست نہیں ہے. کیا کیا درست نہیں ہے؟ کہا بھائی آپ کو سب دیکھ رہے ہیں. کہا چہرہ ڈھکنا کہاں فرض ہے؟ چہرہ ڈھکنا کہاں فرض ہے؟ چہرہ ہی تو کھلا ہے، باقی تو سب بند ہے. اب وہ بیچارے تھوڑا سا ہکا بکا ہو گئے کہ ہاں یار بات تو ہے. اب چونکہ شرائط فرض نہیں ہوئی، دور ابتدائی دور میں فرض نہیں تھا، بعد اواخر دور میں چہرے کو بھی ڈھکنا فرض قرار دے دیا علماء حق نے. حالات دے. اب مسئلہ کیا ہوا؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قرآن میں اس بات کو واضح لفظوں میں فرمایا گیا. قرآن کی بات کر لیتا ہوں. پھر فرمایا، وہ بھی کس سے؟ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، یا ایھا النبی، سب سے نہیں کہا ہے، یا ایھا الناس نہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، آپ کہہ دیجیے، وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکلے تو سروں پر چادریں ڈال لیا کریں. اب جب سر پہ چادر ڈالیں گے تو بولو چہرہ چھپے گا یا کھلے گا؟ سروں پہ جب چادر ڈال لیں گے. اور دور اوائل میں آپ میں سے بعض نے دیکھا ہوگا کہ ہندو دھرم میں بھی پردہ کیا جاتا تھا. ہندو دھرم میں بھی، یو پی میں میں نے دیکھا، ایم پی میں دیکھا، راجستھان میں دیکھا.
اس زمانے میں 3-4 میں زیادہ تو نہیں کیا تھا اس زمانے میں. آج تو میں الحمدللہ 7 بر اعظم میں سے 5 کا تو دورہ کر چکا ہوں. نارتھ امریکہ ساؤتھ امریکہ بچا ہے بس. اور وہ والدہ محترمہ کی وجہ سے میں گیا نہیں, اب ارادہ بھی نہیں ہے جانے کا, کیونکہ ماں بھی بہت بڑی نعمت ہے. پتہ نہیں کب کیا ہو جائے, تو اپنے ملک میں رہیں گے فوراً دوڑ کے چلے جائیں گے, دور رہیں گے تو دشواری ہو سکتی ہے. اور اب ہم دوسروں کی کیا اصلاح کریں, اب ہمارے پاس اتنے لوگ موجود ہیں جن کی اصلاح کر لی جائے, یہی بہت بڑا کام ہے. امریکہ والوں کی اصلاح بعد میں ہو جائے گی, پہلے انڈیا والوں کی ہو جائے گی, سب سے زیادہ ضرورت ہے, یہاں بہت ضرورت ہے. تو اب مسئلہ کیا ہوا کہ پردے کا حکم دے دیا گیا. اللہ نے اپنے نبی کو کہہ دیا کہ بھائی آپ فرما دیں. اب اس میں بھی ایک جو روٹ ہے وہ بھی میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر, 1-2 نہیں, کم و بیش میری معلومات کے, میرے علم کے مطابق 58 مقام ہے قرآن میں جہاں پر حکم دیا ہے کل, لفظ کل سے. تو ذہن میں بات آئی کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم اپنے نبی کو کیوں دیا؟ بہت سارے مقام پر ہے. کل آپ فرما دیجیے, کل آپ فرما دیجیے, آپ کہہ دیجیے. جیسے سب سے مشہور سورہ جو ہے وہ آپ سبھی کو یاد ہوگی, سورہ اخلاص. اس میں بھی فرمایا کیا, قل هو اللہ احد. اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے کیا, هو اللہ احد, کہ اللہ احد ہے. احد کا مطلب ہوتا اکیلا, ایک نہیں. احد ایک تو واحد کو کہتے ہیں, احد کا مطلب اکیلا, اس کا کوئی نہیں ہے. چلیے یہ بھی اصلاح ہو گئی. پپو بھائی ہمارے ایک سمجھ رہے تھے, فائدہ ہوا نا آپ کا. تو بس یہی تو کوشش ہے, فائدہ ہو, بینیفٹ. لیکن بینیفٹ سب چاہتے ہیں, کوئی اکنامک بینیفٹ چاہتا ہے, پراسپیرٹی, ٹریڈیشنل ورک. لیکن ہمارا جو بینیفٹ ہے وہ سارا کا سارا مذہبی معاملات پر منحصر ہے. آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ میری اس کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرما دے. کہ میں نے اپنی نوکری کی, میں اہل بیت میں سے ہوں الحمدللہ, مجھے ڈر رہتا ہے ہمیشہ کہ کہیں میں اپنی نوکری نہیں کر پایا ٹھیک سے. اور کل پوچھ لیا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے میری حال میں پیدا کیا, کیا میری سیرت تیرے سامنے نہ تھی؟ میں اکثر یہی سوچتا رہتا. کل سے طبیعت تھوڑا ناساز ہو گئی اور میں پہنچا تو عصر کے وقت گھر پہ, عصر کی نماز ادا کی تو اور ناساز ہو گئی, مغرب میں ادا کی تو اور زیادہ بگڑ گئی. میں لیٹ گیا اور کچھ غشی تاری ہوئی, لیکن مجھے خیال ہے کہ یار ابھی 8 بجا نہیں ہے, اذان ہوئی نہیں, کہیں ایسا نہ ہو نیند آ جائے. اور ساتھ میں عاشق نیند ملت بھی تھے, نعمت علی ان کا لقب ہے. تو میں نے کہا اب ان کو دیکھوں گا تو اور نیند آ جائے گی. تو میں نے نعمت سے کہا بابا ایسا ہے تم بیٹھو, اور اگر مجھے نیند آ جائے تو مجھے اٹھا دینا, اور آدھا گھنٹہ ہے یا کم و بیش 40 منٹ اٹھا دینا, پھر تم جانا. اور کہیں ایسا نہ ہو ادھر میں سو جاؤں ادھر تم سو جاؤ. میں نے کہا یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تم تو نیند ملت ہو. تو میں نے کہا نہیں تم جاؤ, ایسا کرو موبائل میں الارم لگاؤ, یہ اٹھائے گا سب سے بیسٹ. آج کل کا معاملہ ایسا ہی ہے, آج انسانوں پہ بھروسے کا معاملہ نہیں رہا. کس پہ بھروسہ کیا جائے بھائی؟ آج کل تو حال یہ ہے کہ ایک شخص مجھے ملا, بولا حضور میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہو گیا. میں نے کہا اچھا کس سے بیٹھے ہیں آپ؟ بولے سید رفاقت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے. میں نے کہا اچھا. بولے کیا ہوا؟ بولے ہمارے پیر بھائی نے ہی 3 لاکھ روپے کا ہم کو رتا بتا دیا. میں نے کیسے؟ بولے کہا کہ بھائی گھر بنانا ہے اور اس کو کانٹریکٹ دے دیا اور اس نے 3 لاکھ روپے سے. یہ حال ہو گیا. یہ بھی نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم پیر بھائی ہیں آپس میں, اور پیر بھائی تو بعد میں ہے, پہلے ہم مومن ہیں, پہلے ہم مومن ہیں. اور ہم ہی ہیں جن پہ بھروسہ کر کے امانتیں سونپی جاتی تھیں, وہ ہم ہی ہیں, کوئی اور نہیں ہے. لیکن آج کیا ہے, ہمارا حال ایسا ہے بھائی مسجدوں سے چپلیں غائب ہوتی ہیں, کون لے کے جاتا ہے؟ غیر مسلم تھوڑی آتے ہیں.
کون آتا ہے؟ یہی ہوتا ہے معاملہ کہ نہیں؟ بہرحال علمان و حفیظ. تو بات چل رہی تھی پرہیزگاری کے اعتبار سے کہ جس طرح سے ہم پہلے دین کو یعنی فرسٹ پرائورٹی ان آور ریلیجن ان آور اسلام، جو پہلا معاملہ ہے وہ ہمارے مذہب کا. باپ مرتا ہے مرے، بیٹا مرتا ہے مرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے، دین پہ آنچ نہیں آنی چاہیے. اور رہا سوال مال و زر کا، اس کی تو کوئی ویلو ہی نہیں ہے، ہم کتنا بھی رکھ لیں لیکن ہم کو چھوڑ کے ہی جانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے، کوئی فائدہ ہی نہیں. ضرورت کے حساب سے ہو جائے بس بہت ہے. اب میرے پاس آتے ہیں لوگ کہتے ہیں، آپ نے بھی سنا، کہتے ہیں حضور آپ کا کمرہ بہت چھوٹا ہے، کمرہ بہت چھوٹا ہے. میں کیا بڑا کر کے کیا کریں گے، لے کے جائیں گے ساتھ. ارے یار وقتی تو گزارنا ہے. وہ جو کسی نے کہا تھا وہ بات بڑی زبردستی تھا، وہ کافر، لیکن اس نے کہا تھا کہ زندگی ایک کرائے کا گھر ہے اور ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا. کرائے کا ہی تو ہے، یہ سمجھ لو، بدل کے جانا ہے اپنے اصلی گھر میں. ہاں اصلی تو ہمیں اپنی جو اہمیت کو اگر برقرار رکھنا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہی کہا، یہ جو وبا کا معاملہ ہے، اعمال صالحات تو بعد کی بات ہے لیکن عقائد حقہ پہلے ہے. یہ دجال، حرام خور، نرد کی بدماش اولادوں کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بگڑا ہے. اگر یہ معاملہ نہ بگڑتا تو کسی میں ہمت نہیں تھی کہ مسلمان کو پسماندگی عہدے سے، کسی میں ہمت نہیں. بھائی اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ لو، کہا جب تک ایک بیمار والا رہے گا اس وقت تک قیامت. تو ایک ایمان والے کی طاقت دیکھ لو آپ. ایک آدمی سے کہا بھیا ایسا ہے ذرا یہ دیوار جو ہے توڑ کے دوسری بنا رہے ہیں، ذرا یہ سلیب کو تھام لو. کہ پاگل آگل ہو گئے ہو کیا؟ ایک کیا جتنے بیٹھے ہو سب لوگ بھی نہیں تھام پاؤ گے. کہ روک لو یار یہ دیوار بدل دے. ایک ایمان والا اگرچہ اس چھت کو نہ روک پائے مگر قیامت کو روک سکتا ہے. That is the point. لیکن شرط کیا ہے؟ وہ ایمان والا. اور ایمان والا اسی اعتبار سے حلال کمائے اور حلال کھائے. اور سب سے بڑا کھانے کی بات آ گئی تو چلو کھانے پہ تو دنیا مر رہی ہے، کہیں سے بھی لاؤ کدھر سے بھی لاؤ. آج حال یہ ہے مال و سر کی بات نکلتی ہے تو جس زمانے میں 6 روپے کلو گوشت ملتا تھا، کتنا آپ نے بیچا ہے؟ 4 بھی بیچا ہے. 4 میں تو نہیں لیا میں نے، 6 میں لیا تھا. ہاں محلہ ذخیرہ کے اندر 6 روپے جب میں اسکول سے آتا تھا تو آدھا بیٹی لے کر آنا. تو کہا کتنا؟ کہا 3 روپے لے جاؤ اور آدھا کلو لے آنا. تو اس زمانے میں 6 روپے کلو گوشت جب ملتا تھا، گوشت والے کے یہاں محفل ہے تو گوشت کی بات ہو جائے اور اس سے بھی کچھ سیکھنے کو مل جائے. بات مزے کی ہے لیکن ہر مزہ وہ مزہ نہیں ہوتا، ہر مزہ وہ مزہ نہیں ہوتا. کچھ مزہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم کو مدینے میں ملتا ہے وہ کہیں اور نہیں ملتا. تو جب 6 روپے کلو گوشت ملتا تھا تو اس زمانے میں حال یہ ہوتا تھا کہ 15 دن میں 20 دن میں یا بہت جلدی ہو گیا تو کہا ٹھیک ہے بھائی یہ جمعہ کے دن گوشت بنا دینا. آج کے حالات تو پپو بھائی بیان کریں گے. وہ کہتا پہلے ہمیں دے دو. ارے پپو بھائی ابھی تک تم نے نکالا نہیں ہمارا گوشت، ابھی تک ہمارے لیے نکال کے رکھو پہلے. کب سے ہم بول کے گئے ہیں، برابر بول رہا ہوں، صحیح بول رہے ہیں. اس کا مطلب بھرمار ہے. ریٹ کہاں پہنچ گیا؟ 320. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا حال یہ ہے کہ اگر دین کے لیے بلا لیا جائے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اور کھانے کے لیے بلا لائے ارے تو دوڑ کے جھوک کر جھوک پہنچ جاتے. ایسا لگتا ہے بیچاروں کبھی کھانا ہی نہیں ملتا. اب ایسا حال کرو کہ بھیا تو پسماندگی نہیں ہوگی تو بیٹا بلندی ہوگی. سوچنے کی بات. تو اس لیے ہمیں کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت اگر کسی کی ہے تو ہمارے مذہب. حضور کے دین کی آخری بات کوٹ کر رہا ہوں، قرآن سے ہوگی. بات قرآن سے شروع ہوئی تھی، قرآن پہ ختم کر دوں گا. پارہ 9 پہ چلتے ہیں ہم. پارہ 5 سے آگے بڑھ کے سورہ اعراف میں
اور سورہ آراف میں ہم آیت نمبر 27 کا مطالعہ کرتے ہیں. آپ تو کرتے نہیں، ہم ہی کرا دیتے ہیں. چلو آیت نمبر 27 میں فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. کامیابی پانے والے وہی لوگ ہیں جو حضور کی وفاداری کو 4 طریقے سے نبھاتے ہیں. کتنے؟ وعزروہ ونصروہ واتبعوا انزل معہ، اور انہی پر رحمت نازل ہوتی ہے. هم المفلحون اولئک هم المفلحون. وہ 4 کیا ہے؟ ایک حضور کی محبت، اس کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اب اس پہ زیادہ میں روشنی نہیں ڈالوں گا، اتنی روشنی کافی ہے. وعزروہ روحانی رشتہ، کیونکہ محبت جو ہے وہ جسم سے نہیں ہوتی ہے، وہ دل سے ہوتی ہے. محبت کا جو مرجع و محور ہے وہ دل ہے، دل ہے، قلب باطن. محبت دل سے ہوتی ہے، اور عداوت دشمنی وہ بھی دل سے ہوتی ہے. اب بعض لوگوں میں کسی نے سوال کیا تھا کہ بھائی وہ لوگ محبت نہیں کرتے، آپ کو کیسے معلوم ہے؟ ہم نے کہا تم ہو بے وقوف تھے، وہ وہاں بیگن آلو بیچنے نہیں آئے تھے. وہ خروج نکل جا، خارج ہو جا، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ، یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے. یہ بھی لیکن وہی ہے کہ معلوم کچھ رہتا نہیں ہے، جاننا چاہتے نہیں ہے. میں فری ٹیوشن دینے کو تیار ہوں کہ بھائی مدد سے بیٹھو 10-20 منٹ روز دے دو. اچھا روز فون کر کے ایک مسئلہ پوچھ لیا کرو. چلو کہ نہیں ریچارج کرا لیں گے، کمپنی کا فائدہ ہو جائے. ارے میں کہتا ہوں تم نے پیسے دے دیے اس کو، 28 دن فری، اب تم بات کرو یا نہ کرو، پیسے گئے. یہی ہو رہا ہے نا، تو پھر فائدہ کیوں نہ اٹھاؤ. روز ایک مسئلہ دریافت کرو گے تو سال میں 365 مسائل تمہیں مل جائے گا. ایک سال میں کچھ نہیں تو ہو سکتا ہے عقیدہ ہی تمہارا مستحکم ہو جائے. کوشش تو کرو، کوشش تو کرو. تو پہلا تو روحانی رشتہ جو بتایا، رشتہ محبت. اور اسی روحانی رشتے سے ایک رشتہ ہے رشتہ ادب. رشتہ ادب، اور یہ دونوں روح کے ساتھ، جسم کے ساتھ نہیں. جیسے محبت روح کے ساتھ. ایک مرید کے ابا کا انتقال ہو گیا، غالباً مساول کی بات ہے کہ جلگاؤں کی، مجھے یاد نہیں. بلایا مجھے، حضرت آپ کو آنا ہے، جنازہ پڑھانا ہے. میں نے کہا یار ابھی بندے سے یہاں آنا، اور شروع لاک ڈاؤن لگا تھا. نہیں وہ وصیت کر کے گئے تھے. میں نے کہا اس وصیت پہ فضیحت بھی ہوگی کیونکہ لاک ڈاؤن ہے، کیا کریں گے. چلو پہنچے، دیکھا ہزاروں قطار ہو رہا ہے. میں نے چور ہو رہا ہوں، کہا ابا گزر گئے. میں نے کہا گزر گئے؟ گئے کہاں؟ ہے تو یہی، ہے تو یہی، سامنے ہی تو ہے. بولا بے شک یہ تو ہے، لیکن روح پرواز کر چکی. تو پتا چلا محبت جو ہے وہ روح کے ساتھ ہے. جب روح پرواز ہو گئی تو قلب بے چین ہو گیا. اسی طرح سے ادب جو ہوتا ہے وہ بھی روح کے ساتھ ہے. جیسے ہم جاتے ہیں سرکار خواجہ فخر الدین شاہ علیہ رحمۃ کی بارگاہ میں، اور جاتے ہیں بڑے ادب کے ساتھ، ڈرتے ڈرتے. میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں کیسے جاؤں، کدھر سے جاؤں. اور پھر چلے بھی گئے جیسے تیسے ہمت باندھ کے. نبی کی اولاد ہے، ہم تو ان کے جوتے کے پاس بیٹھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، وہی نصیب ہو جائے ہم کو. لوگ کہتے ہیں ممرا ان کا صدقہ کھا رہا ہے. میں کہتا ہوں پوری کائنات ان کا صدقہ کھا رہی ہے. صرف ممرا اور ممبئی نہیں، پوری کائنات، یہ سب انہی کا صدقہ ہے جو کچھ بھی ہے. اور جب لوٹتے ہیں الٹے قدم، پیٹھ نہ ہونے پائے. یہ ادب ہے. حالانکہ ظاہری طور پہ ہم انہیں زندہ نہیں دیکھتے. ظاہری طور پہ زندہ دیکھتے نہیں، باطنی طور پہ. وہ باطنی طور پہ ہے، ظاہری طور پہ نہیں. لیکن یہ ادب ہے جو ہمیں یہ عمل کرنے پر مجبور کرتا ہے. ادب تو ایک تو رشتہ محبت، دوسرا ہے رشتہ ادب. اب تیسرا کیا آیا؟ وَنُصُرُهُ،
نصرت الدین، فروغ دین، کہ دین کو اس دنیا میں غالب اور نافذ کرنے کے لیے وہ دین جو حضور لے کر آئے اس کے لیے جدوجہد کرے، کوشش کرے، کاوش کرے۔ آج پروگرام 903 میں ہوا ہے تو کل 905 میں ہونا چاہیے، پرسوں 906 میں ہونا چاہیے، اس کے بعد ادھر ہونا چاہیے، پھر ادھر ہونا چاہیے۔ کم سے کم ہم تقریر کر نہیں سکتے، دین کو بیان نہیں کر سکتے تو دین کو بیان کروا تو سکتے ہیں۔ میں آپ سے کسی نذرانے کا، کسی رقم کا کوئی مطالبہ نہیں کرتا ہوں، میں نے 26 سال میں کبھی نہیں کیا۔ آپ کی مرضی ہے، آپ خدمت کرو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ آپ کی محبت ہے، محبت پہ کوئی زور نہیں ہوتا، محبت پہ کوئی زور نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ وہ 40 سال محنت کرتے رہتے ہیں لیکن محبت کرنے والوں پر کوئی زور۔ اور کسی عاشق زار نے کہا تھا کہ وہ 40 سال محنت کرتے ہیں اور بریلی کا جب کوئی ایک عالم 1 گھنٹہ تقریر کر دیتا ہے تو وہ 40 سال کی محنت خلاص۔ بمبئی کی بھاشا میں کیا بولتے ہیں؟ خلاص۔ ہاں؟ تو یہ فیضان بریلی، یہ کرم ہے سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم کا، وہ کرم فرما دے۔ تو تیسرا جو اسٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ نصرت الدین، دین کے لیے مدد کریں گے، مدد انشاءاللہ، دین کے لیے مدد کرنا۔ جہاں دین کی بات آ جائے پھر تن من دھن سب کچھ وار۔ چوتھا نمبر آتا ہے واتبعوا، اتباع کرو، پیروی کرو۔ چوتھے نمبر پہ یہ ساری چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ آج آپ کو پتہ چلے گا، آپ سمجھتے تھے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جو فنڈامنٹلس ہے، بیسک ہے، یہ پہلے نمبر پہ، سب سے آخر میں۔ پہلے محبت، ادب، نصرت، اس کے آخر میں، سب سے آخر میں، لاسٹ میں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اب آپ نماز پڑھیے، اب یہ اپنے اندر تقویٰ پیدا کیجئے، اب اسلامی لباس سے تن کیجئے، اب داڑھی سجائیے، اب ٹوپی سجائیے، اب امامہ رکھیے۔ یہ سارے کے سارے جو اعمال ہیں یہ اتباع کے، پیروی کے، یہ کتنے نمبر پہ ہے؟ چوتھے نمبر پہ۔ لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ اب اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں، اب ہو کیا رہا ہے؟ اچھا پہلے نہیں تھا، یہ ہو کب سے رہا ہے؟ 1856 سے۔ کب سے؟ اور یہ جو کچھ بچا ہے یہ بھی 1856 سے بچا ہے، یہ بھی لکھ لو۔ 1856 میں تبلیغی جماعت کا وجود ہوا اور 1856 میں ہی سرکار اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی۔ تو بگاڑنے کی بھی کوشش کی۔ اب اس پر وہ ہمارے یوپی میں ایک کہاوت کہتے ہیں، آپ نے سنی ہوگی، کہتے ہیں جب ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو ہونے سے پہلے اللہ کیا کھول دیتا ہے؟ دوسرا دروازہ۔ ہاں، ایک مثال دے دی میں نے کہ معلوم اللہ تو سب جانتا ہے کہ یہ بربادی کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو آباد کرنے والے کو بھیج دو، جسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ یہ بگاڑنے والا آ رہا ہے تو بنانے والے کو بھیج دو، جسے دنیا اعلیٰ حضرت کے نام سے جانا ہے۔ حالانکہ اس کی پلاننگ جو تھی وہ 1331 میں ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں بہت کم لوگوں کو معلوم ہیں۔ اب میں کہتا ہوں میرے پاس آؤ تو آتے ہی نہیں بیچارے، وہ بلا ہی میں گھسے رہتے ہیں۔ ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو مائک بند کروا دیے، کیونکہ ہمارے فلاں کو بلا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے کہا وہ بلا ہی ہے، تجھے کیا پتا بھی۔ ہاں، اسی لیے سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ 1331 عیسوی میں کلونیل رول شروع ہوا، اودھ سے آسام تک، برٹش پیریڈ۔ اس وقت والٹ ہاکلا نام کے ایک برٹش نے اس کی ابتدا کی، کانسپریسی کی گئی کہ بھائی مسلمانوں کو تباہ کرنے کی ہم ارچند کوشش کر چکے ہیں، یہ مسلمان تباہ نہیں ہو، لہذا اب کوئی ہمیں ایسا سول پروف اور فل پروف پلان بنانا پڑے گا جس سے مسلمان تباہ ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ ایسے کہ اگر ہمیں کسی کی دکان کی دکانداری کو کم کرنا ہے تو وہاں جا کے نہ کرو، وہاں جا کے کرو گے
تو جھگڑا ہوگا، فساد ہوگا، لوگوں کو بہکاؤ گے، فساد ہوگا. کچھ نہ کرو، اسی دکان کے سامنے ایک دکان کھول دو. دیٹ از اے پوائنٹ. ایک ایسی قوم پیدا کر دو جو انہی کی طرح ہوگی، سر پہ ٹوپی بھی رکھے گی، کوئی امامہ بھی باندھ لے گا، داڑھی بھی رکھ لے گا، لیکن اندر سے وہ سب ہمارے چمچ ہوں گے. پھر کیا ہے؟ پھر عالموں کی خریداری کا بازار گرم ہوا، اور جو کچھ ہوا وہ 1946 میں دیکھا گیا. 47 میں تو آزادی ہو گئی، اور دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر ایک طرف قرآن اور دوسری طرف گیتا کو رکھ کے یہ کہا گیا کہ جس طرح قرآن حق ہے اس طرح گیتا بھی حق ہے. اور اس طرح سے یہ مسلمان کو برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی، ختم کرنے کی سازش کی جاتی ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے مذہب پر قائم اور دائم رہنا ہوگا. ہمیں اپنے مذہب پر بالکل قائم ہو جانا ہے پختگی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ والسلام علیہ